اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الترمذي. محترم حاضرین جمعہ، چھوٹے بڑے ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، مدح و مناجات صرف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے. بعدہ تمام انبیاء کرام پر بالعموم اور خاص طور پر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، اپنی بات شروع کروں، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جس میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، الگ الگ موضوع پر باتیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد خطبہ جمعہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے اندر جو خامیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان سے روبرو کرانا اور کوشش یہ کرنا کہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، ان تمام چیزوں سے دور رہے. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی مثبت چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کو چھوٹا سمجھ کر کے نظر انداز کر دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ منکرات سے بچنا، بلکہ مثبت چیزیں جو بھی ہیں، جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول اور ہماری شریعت پسند کرتی ہے، وہ تمام چیزیں کرنا اور اس کی ترغیب دلانا، یہی خطبہ جمعہ کا مقصد ہے، ہونا چاہیے. علماء کرام کو، واعظین کو اور خطیبوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جہاں وہ باتیں کرنے جا رہے ہیں، جس جگہ میں، جس خطے میں، وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، عوام کن چیزوں سے ناآشنا ہے، نابلد ہے، ان تمام چیزوں کو دکھانا علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ معاشرے کے آئینہ دار ہوتے ہیں. علماء کرام کو کسی شاعر کے اس شعر کا مصداق بننا چاہیے کہ نہ سیاہی کے دشمن نہ سفیدی کے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیتے ہیں. یہی ہونا چاہیے. اسی کے پیش نظر آج جو میری نظر میں اور نحیف صلاحیتوں کی نظر میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اور محسوس کیا کہ جن چیزوں پر بولنا چاہیے، وہ ہے اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ، خلق حسن، وقت کی اہم ضرورت. محترم سامعین، ایک سوال کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ انسان کب بنتا ہے؟ انسان کب بنتا ہے؟ یہ یوں سوال کیا جا سکتا ہے
کہ انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہوتا ہے، بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان بھی کھاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان بھی اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، بچے پیدا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو یکساں ہیں جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ لیکن جو بنیادی اصول، جو بنیادی فرق اور جو امتیاز ایک انسان کے اندر اور ایک انسان اور ایک جانور کے مابین ہے، وہ ہے اخلاق، اچھے برے کی تمیز۔ یہی فرق ہے۔ اچھے برے کی تمیز اگر نہ ہو کسی انسان کے اندر تو اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ کسی شاعر نے بہت بہترین بات کہی ہے کہ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ محترم سامعین، کیا انسان کا مطلب، انسان کی ڈیفینیشن صرف یہی ہے کہ اس کے دو پیر ہوں، دو ہاتھ ہوں، بولنے کی طاقت رکھتا ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں تمام کے تمام بولتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے، وہ الگ بات ہے، سب کے سب بولتے ہیں۔ کوئی خاموش رہ کر اپنی خاموشی سے بات کرتا ہے اور کوئی زبان کے ذریعے سے، تکلم کے ذریعے سے اپنی باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ بولتے سب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید شجر و حجر بھی کرتے ہیں، سب کے سب کرتے ہیں۔ لیکن ایک انسان تبھی بنتا ہے جب ان کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کا حق کیا ہے، رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا ہے کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو جب ہم اپنے اندر جمع کرتے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں انسان بنتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے سمجھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع ہے آج کا تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کسی سے اچھے سے بات کرنا، ادب اور تمیز سے بات کرنا، تہذیب کے اندر رہ کر کے، دائرے میں رہ کر کے بات کرنا، یہی اخلاق حسنہ ہے۔ نہیں، اخلاق حسنہ پوری شریعت پر محیط ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے کو محیط ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات آگے لے جاؤں، ایک انسان اور ایک جانور میں فرق بتانے کے لیے میں ایک آیت کے ذریعے سے اپنی بات پوری کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہ ایک انسان، اللہ نے اسے دل دیا ہے، اگر وہ نہیں سمجھ سکتے، کیا مطلب؟ آپ بڑوں کی توقیر نہیں کر پا رہے، اس بات کو آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ بدتمیز ہیں، بد کلام ہیں، بدگو ہیں، بد اخلاق ہیں۔ اگر آپ کو سننے کی صلاحیت نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے، دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مخفی طور پر آپ کان لگا کر کے سنتے ہیں، اور جو باتیں سننی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، علماء کرام کی مواعظ، تقریریں، یہ ہم نہیں سن رہے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں جن کو سننا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دل ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، کان ہے، سن نہیں سکتے، آنکھ ہے، نہیں دیکھ سکتے، اعین لا یبصرون بہا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو چوپائے سے بھی بدتر قرار دیا۔ اولئک کالانعام، انعام کہتے ہیں چار پیر والے جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل، اس سے بھی زیادہ کمتر، اس سے بھی زیادہ حقیر۔ تو ایک انسان تبھی بنتا ہے جب ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں کہ بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹے کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹے کو کیا بولنا چاہیے، بڑے کو کیا بولنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، حقوق العباد، حقوق الرسول، شریعت کے احکام و فرامین کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کریں گے، تب ہم ایک انسان بنتے ہیں۔ محترم سامعین، اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے سے بات کریں دوسروں سے، یہ تمام چیزیں جب آپ کسی کو دعوت دینے جائیں، اپنے دین کی بات بتانے جائیں، تو ان کو ڈانٹ کر کے نہیں،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کے تحت ان کو بہترین انداز میں بات کیجیے ان سے۔ اور میں آگے چل کر کے اپنی بات بیان کروں گا کہ اخلاق حسنہ وہ ہتھیار ہے خاص کر کے دعوت کے میدان میں۔ اگر آپ کو اپنے دین کی ترویج اور اشاعت کرنی ہے، اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے دین کا غلبہ دوسروں پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک معتبر انسان ہوں، آپ ایک اچھے اخلاق کے حامل انسان ہوں، آپ ایک ایسے انسان ہوں جن کو اپنے زبان پر کنٹرول ہو، جن کو اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول ہو، جن کو اس بات پر کنٹرول ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں میرے بھائیو۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک یتیم کا مال کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، سود خوری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک انسان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اچھا انسان ہے تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، ذرا سمجھیے، آپ غور کیجئے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اچھے انسان کا مطلب وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوگا، باتوں میں اچھا ہوگا، بات کرنے کا سلیقہ ہوگا ان کے اندر، جب وعدہ کر رہا ہوگا تو وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہوگا، امانت دار ہوگا۔ جب کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی جائے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے آپ کے راز کی بات ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کے تعلق سے جب وہ امانت دار ہوگا، امین ہوگا، تو اسے با اخلاق اور با کردار کہا جاتا ہے، معزز اور مکرم کہا جاتا ہے، باعزت کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اچھی طرح سے بات کرنا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ، صرف یہی اخلاق کریمانہ یا اخلاق حسنہ کا نام نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ شریعت کے تمام احکام اور تمام گوشوں پر محیط ہے، تمام گوشوں پر۔ سامعین کرام، یہی اخلاق حسنہ وہ چیز ہے، خلق حسن وہ چیز ہے، اس کی اس قدر زیادہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے، ہر لحاظ سے ایسا لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کسی نے آ کر کے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاً کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ تمام چیزیں، وہ تمام کہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ پوری شریعت پر محیط ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم شریعت ہے، احادیث رسول شریعت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثوں کی راویات، حدیثوں کو روایت کرنے والی، وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ محترم سامعین، اس کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ یہ آیت چھوٹی ہے، بہت زیادہ لمبی آیت نہیں ہے، بہت زیادہ الفاظ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اتنی زیادہ گہرائیاں رکھتی ہے اپنے اندر کہ اگر اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو اس کی تشریح اور تفہیم بیان کرنے میں پورا خطبہ جمعہ کم پڑ جائے گا۔ میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی کمال کلام الہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اتنی گہری باتیں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے اندر وہ سکت، وہ طاقت ہی نہیں دی۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ پہلے سمجھیے اس کو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کے لیے رحم دل ہیں، آپ لوگوں پر مشفق ہیں، مہربان ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بات اتنی بڑی ہے، یہ ایک زاویہ۔ دوسرا زاویہ کہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، کون مخاطب ہے؟ مخاطب اللہ رب العالمین اور مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟
وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ بد کلام ہوتے، اگر آپ سخت زبان ہوتے، آپ اگر سخت معاملہ ہوتے، آپ اگر معاملے میں سختی کرتے لوگوں پر، لوگوں کو سختی سے لوگوں سے باتیں کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمام کے تمام آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر جان لٹھاتے ہیں، سب کے سب آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ کس اعتبار سے؟ اگر آپ کو یہ لوگ برا بھلا کہیں، آپ پر طعن و تشنیع کریں، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کو ایذار ثانی کریں، تو آپ ان کو معاف کرتے رہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف ہی نہیں بلکہ ان کے لیے استغفار کی دعائیں طلب کیجیے، استغفار کیجیے ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے اور راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، ضلالت سے ہدایت کی طرف آ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت کلام ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ وہ نبی جس کے بارے میں بد اخلاقی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اس کو کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ وہ نبی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اعلیٰ اخلاق کے لیے، اخلاق حسنہ کی ترویج کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وہ نبی کہ جو سید المرسلین، سید الاولین والآخرین ہیں، تمام نبیوں کے امام، وہ نبی کہ جس کی طرف ان کی بعثت کی گئی، اس امت کو تمام امتوں پر افضل قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ نبی جو تمام لوگوں پر شفقت اور مہربانی کے لیے بھیجا گیا، تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، شفیق اور رحیم بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبی جو رات و دن لوگوں کے لیے صرف اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے، اس بات کے لیے فکر مند رہتے تھے، کوشاں رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لگا دیا جائے، ضلالت سے ان کو نکال کر صراط مستقیم پر لگا دیا جائے۔ وہ نبی کہ جس پر وہ کلام نازل کیا گیا جو تمام آسمانی کتابوں میں افضل، میرے بھائی اور دوستو، جس میں ہدایت ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کتاب میں نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، بائیں سے کسی طرح سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کتاب جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے سب سے محتم بالشان اور عظیم الشان ایام میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس نبی سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت کلام ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے۔ محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سختی سے اس معاملے میں بات کر سکتا ہے، تو اگر ہمارا اخلاق، ہماری عادت، ہماری خصلت ترش روئی کا ہو، سختی کا ہو، درستی کا ہو، تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ کی باتوں پر کون عمل کرے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، ایک ہی بات کہنے کے انداز سے اچھی ہو جاتی ہے اور خراب بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی انسان کو کہیں کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان آپ کی بات کا انکار کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ بنا کر کے ٹال دے، لیکن آپ سے بد کلامی نہیں کرے گا، آپ سے سختی سے بات نہیں کرے گا،
آپ کے سامنے سر جھکا لے گا، اپنی آنکھیں جھکا لے گا، شرمساری ان کے چہرے پر عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن وہیں آپ کسی کو کہیں اے بے نمازی تو یہاں کیوں کھڑا ہے، اذان ہو رہی ہے تمہاری کانوں میں آواز نہیں آتی کیا؟ وہ انسان آپ کو کہے گا اپنا کام دیکھو، خود کرو، مجھے زیادہ مت سمجھاؤ۔ ایسا ہی کوئی رد عمل آئے گا، اسی طرح کا کوئی کلام، اسی طرح کی کوئی بات، اسی طرح کا کوئی جملہ آپ کو سنائی دے گا۔ باتیں سیم ہیں، باتیں وہی ہیں، لیکن کہنے کے انداز سے باتیں اچھی ہو جاتی ہیں اور بری ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو آپ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جو لوگوں کو بری نہ لگے، ایسی باتوں کو ایسے انداز میں آپ دین کی طرف بلائیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے لیے کہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے وفادار نہیں ہے تو کہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ ماں باپ کا حق وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد ہمیشہ قرآن کریم کے اندر ماں باپ اور والدین کا ذکر فرمایا، ان کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ آپ ان کو اچھے انداز میں کہیں۔ محترم سامعین، اس موضوع کے تعلق سے ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ خاص طور پر اخلاق کریمانہ کا رول اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک داعی کی حیثیت سے ہوں، ایک مبلغ ہوں۔ آپ لوگوں کو یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا درس دیتے ہوں، کہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے خاص کر کے اچھے اخلاق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا اور صحابہ کرام کا طریقہ کار دعوت کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا اخلاق پیش کرتے تھے۔ اخلاق دعوت کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق پیش کیجئے، اور آپ بے زبان ہو کر کے بھی، بغیر کچھ کہے آپ اپنے دین کو کہہ جائیے، اپنے دین کی عکاسی کر جائیے، پورے دین کو بتا دیجئے۔ آپ خاموش ہو کر کے آپ کچھ نہ کہیے، کسی کو کچھ نہ کہیے۔ آپ صرف غیر مسلموں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آئیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو آپ امانت داری دکھائیے، آپ وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا بن کر کے دکھائیے ان کو۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے حرکات و سکنات سے وہ محظوظ ہوگا، متاثر ہوگا، اور خود بخود آپ کی طرف کھینچتا ہوا چلا آئے گا۔ اور دنیا میں جو اسلام کی ترویج ہوئی ہے اسی انداز سے ہوئی ہے۔ کسی کو تلوار کے زور پر اسلام قبول نہیں کروایا گیا۔ بعض معترضین اسلام پر اعتراض کرنے والے دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ بالکل یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ قرآن و احادیث کی روح سے بھی اور مشاہدات ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا جاتا، اخلاق سے اسلام نہ پھیلتا، تو اگر آپ تاریخ ہند پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ہندوستان کی تاریخ، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کیا کوئی ہندو باقی رہتا؟ کوئی دوسرے جو غیر مسلمین ہیں وہ باقی رہتا؟ ان کا اتنی بڑی تعداد میں ان کا باقی رہنا کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں۔ آپ عرب ممالک کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں یہودیوں کی تعداد، نصرانیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، اور آج بھی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دور خلافت، ان دور خلافت میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً دنیا کے اکثر حصوں میں تھی۔ اگر زور و زبردستی کرنا ہوتا یا کرتے ہم تو دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہماری شریعت، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے کہ کیا آپ پر کوئی پریشرائز تو نہیں کیا جا رہا، آپ کو کوئی تو زور و زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار کروانے سے پہلے یہ بات ان سے پوچھی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کوئی ہم کو پریشرائز نہیں کر رہا ہے، تب جا کر کے ان کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے مذہب اور ہمارے شریعت میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی انسان کو، کسی شخص کو لا کر کے زبردستی اسلام قبول کروا لیں۔ اگر کسی کو آپ کر بھی لیتے ہیں
ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اگر کسی کو ایسا کر بھی دیتے ہیں تو وہ اس وقت تک اسلام کے دائرے میں نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کو قبول نہ کر لے, جب تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو نہ سمجھ لے, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار دل سے اور زبان سے نہ کر لے. کلمہ شہادت کا اقرار کا کیا مطلب ہے؟ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح. یہ تین چیزیں ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا. اگر دل سے تسلیم آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے, آپ مسلمان ہوتے ہی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی انسان بالجبر کہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو, اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ایسے کلمات کہو جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے زیبا نہیں دیتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کلمہ کہو جو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے, تو اگر مجبوری کی صورت میں ایسا کلمہ کہا جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ دل سے کہہ ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان دل سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا, اگرچہ اسے آگ میں کیوں نہ ڈال دیا جائے, اسے سولی پر کیوں نہ لٹکا دیا جائے, اس کا سر دھڑ سے جدا کیوں نہ کیا جائے, وہ اس بات کو ہنستے ہنستے قبول کر لے گا, لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کو ہرگز گوارا نہیں کرے گا, ہرگز تسلیم نہیں کرے گا. اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. تو جو دین کی ترویج ہوئی, جو اشاعت ہوئی, دنیا کے گوشے گوشے میں اور کونے کونے میں جو اسلام کا ظہور ہوا, اسلام آیا, اسلام پھیلا, لوگوں نے اسے قبول کیا, دل سے مانا, اس کی اچھائیوں کو مانا. جنہوں نے قبول کیا اس نے بھی مانا, جس نے قبول نہیں کیا اس نے بھی مانا. اسلام کی اچھائیوں کا معترف ہر کوئی ہے, ہر اہل نظر جس کے پاس حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہے, جس کو حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہے, حق کو ماننے کی صلاحیت ہے, ہر شخص اسلام کی اچھائیوں کا معترف ہے. اور ہر شخص مانتا ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی احکام نہیں ہے, اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسانیت کو پامال کرے یا جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو. ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاق حسنہ جیسے بہترین صفت سے متصف فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, خاص طور پر مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, AR الحاجری اسلامک چینل ہے. یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے, آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں علماء کرام کے بیانات اور قرأت کلام پاک اور دیگر جو اسلام سے متعلق معلومات ہیں, آپ کو اس کی جانکاری اس چینل میں ملے گی. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں. اس چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائی جا سکیں گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے, ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ